نہیں میں بات کو تھوڑا سا آگے علامہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جاننا چاہوں گا، مدارس میں بھی تو یہ جو باقی نصاب ہیں یہ آپ لوگ پڑھاتے ہی ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، یہ جو نصاب کا موضوع ہے نا، یہ قوموں کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. بالکل، یہ آپ کی جڑ ہے، اسی پر آپ کے پورے وجود کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. یہ اگر ٹیڑھی ہو تو آپ کا پورا وجود ٹیڑھا اوپر جاتا ہے، اور اگر سیدھی ہو تو باقی آپ کا پورا سٹرکچر سیدھا ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ مطالعہ کر لیں، یہ انسانی نیچر ہے کہ غالب جو کلچرز ہوتے ہیں، تہذیبیں ہوتی ہیں، ان کو پھر مغلوب معاشرے فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہم تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں، اور یہ جو تیسری دنیا ہے چونکہ مغلوب ہے، اس لیے یورپ اور مغربی کلچر کو، تہذیب کو اور نظام کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور خود باوری کی جگہ، اپنے آپ پر یقین کی جگہ ان پر یقین کا عنصر زیادہ پروان چڑھتا ہے. جس قوم کے اندر اپنے دست و بازو پر یقین کی جگہ اغیار پر یقین اور خود پر بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو نا، وہ قوم پھر زندہ رہنے کا حق کھو دیتی ہے. اور یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کی اپنی جڑیں مضبوط ہوں. اور جڑیں کون مضبوط کرتا ہے؟ آپ کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم. بالکل. دیکھیے، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں اگر قرآن پڑھا دیا جائے اور مدرسوں میں کمپیوٹر تو اسلامی نظام آ گیا. نہیں، یہ نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے. بات کو سمجھیں کہ بات کیا ہے. کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے. پہلا نقطہ تمام آپ کے ناظرین کے لیے، کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے، تمام علوم اسلامی ہیں. اور یہ جو مدارس والا سسٹم ہے، یہ ان تمام علوم میں سے ایک حصہ ہے. صرف اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی بیس قرآن میں موجود ہے. قرآن آپ کو کیا چاہتا ہے؟ کس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے؟ آپ کو ایک ایسا انسان معاشرے میں بنانا چاہتا ہے جس کے اندر کچھ چیزوں کے حوالے سے محبت اور عشق اپنی پیک پر پہنچی بھی ہو، اور کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے اندر نفرت اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہو، جس کا آغاز اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کرتے ہیں. یہ اگر آپ کی مضبوط ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے اسلامی تہذیب اور کلچر کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا عشق بڑھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بھی کلچر آئے جو اس سے ٹکرائے، اصل بات یہ ہے جو اس سے ٹکرائے، جو اس سے مطابقت رکھے، وہ اگر چین میں بھی ہو تو آپ لے لو، یورپ میں بھی ہو تو آپ لے لو، افریقہ میں ہو لے لو، کوئی مخالفت نہیں کرتا. لیکن جو چیز آپ کے دین سے ٹکرائے اس کو لینے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. ہماری جو مصیبت اور مشکل ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہ جو ہویت ہے جس کو ہم شناخت کہتے ہیں، وہ شناخت بچا کر نہیں رکھی. وہ شناخت ہم نے کھوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے ہمسائے میں ایک انقلاب آیا جس کو آپ انقلاب اسلامی ایران کہتے ہیں. جب انقلاب آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تمام تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے. پوچھا گیا، آپ پوری دنیا نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو علم کے مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے ساری یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دیے. انہوں نے کہا نہیں بھی، ہم علم کے مخالف نہیں ہیں، ہم مغرب کی اس مادر پدر آزاد نظام تعلیم کے مخالف ہیں جس میں ایک بچہ مسلمان داخل ہوتا ہے، جب 16 سال کے بعد خارج ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر ظاہری طور پر مسلمان کا بچہ ہوتا ہے، اندر سے اور فکری طور پر لبرل، سیکولر اور ضد دین بن کر نکلتا ہے. ہم کو ایسا نظام نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی پروپیگنڈا فلمز بھی بنائی. جی، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نظام ایسا بنانا چاہیے جس میں آپ کی اسلامی ویلیوز زندہ ہوں. بالکل. اسلامی ویلیوز کا مطلب وہی فطری ویلیوز ہیں، چونکہ فطرت اسلام کے عین مطابق ہے اور اسلام فطرت ہی کی آواز ہے. اس وقت جو ہماری مشکل ہے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں، جب عمران خان صاحب آئے تو اس وقت ایک نعرہ لگا، ون نیشن ون ایجوکیشن. یہ نعرہ اگرچہ عمران خان کا نہیں ہے لیکن عمران خان نے اس میں اپنی آواز ملائی. بالکل. اچھا، اس کو لے کر جب آگے بڑھا گیا تو اس پر مختلف لوگوں کو جمع کیا گیا اور پھر ایک نظام اور نصاب تعلیم کو متعارف کرانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس میں جو ایک مشکل ہوئی، اس پر میرا خیال ہے بعد میں دوبارہ بات ہونی چاہیے. جی جی، کہ اس پر میں تفصیل سے بات بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت اہم. میں اس پہ ذرا ہو جائے، ذرا ایک فرق پیدا کر دیا گیا ہے کہ اچھا یہ جو ابھی حنیف قریشی صاحب بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ یہ انگریزی میڈیم کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے،
اور دونوں کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بالکل الگ ہے, اور دونوں کو نہیں یہ کہیں مولوی نہ بن جائے, اور دوسری طرف ڈر کیا ہے, نہیں یہ بالکل کچھ اور ہو جائے گا. سو ایک تو یہ سوچ نکالنے کی ضرورت ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں, اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک ہی طرح سے اپنا اٹائر کر لیں. یہ تو عشق رسول ہے, جو چاہتا ہے انسان کہ بھائی مجھے جس سے عشق ہے میں ویسا دکھوں, تو اس محبت میں یہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ اپنی بات ختم کریں تو پھر میں اگلے سوال. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دو چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, ایک ہے نصاب تعلیم, ایک ہے نظام تعلیم. ہمارے ملک کے اندر دونوں میں خرابیاں ہیں. نصاب تعلیم وہ خوراک ہے جو آپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں روحانی طور پر اور فکری طور پر. نصاب تعلیم وہ سٹرکچر ہے جس میں آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. آپ کے سٹرکچر میں جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بھی مغرب سے آئی ہوئی ہیں, اور نصاب تعلیم میں جو خرابیاں ہیں وہ کچھ ہماری لوکل ہیں, کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک سے متاثر ہیں, اور کچھ آپ کے مغرب سے آئی ہوئی ہیں. اگر ہم وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ خود باوری اپنے آپ میں پیدا کر لیں, اپنے آپ پر اعتماد, یعنی اپنے آپ پر اعتماد کا مطلب یعنی اپنے دین پر اعتماد, اپنی آئیڈیالوجی پر اعتماد, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. آئیڈیالوجی کرائسس تو ہے ہمارے یہاں. بالکل ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے نا. اس وقت جو نظام تعلیم ہے اس کی خرابی یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو صرف کلرک بناتے ہیں, اس سے آگے اس کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں, اور دوسرے بچے کو ہمیشہ آپ بیوروکریٹ بنانے کی اور افسر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے اس میں قابلیت ہو یا نہ ہو, صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. یعنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں موجود پیسے کی بنیاد پر ہے. خود یہ اس مستضعف معاشرے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اس نظام تعلیم کی وجہ سے. یہ اس کا ایک خرابی کا پہلو ہے. دوسرا پہلو, آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہیں آپ کے اسی معاشرے کے اندر, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, ہندوؤں میں بھی حجاب کا تصور ہے, ہندوؤں میں بھی حیا کا تصور ہے. آپ وہ جو ان کی فلمیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر اگر ان کی بیسک چیزوں کو دیکھیں, اسی طرح سے آپ یورپ کی بیسک چیزوں کو دیکھیں جو آج سے 100 سال پہلے کے کلچر کو آج پیش کرتی ہیں. 100 سال پہلے کے ان کے کلچر میں اور اسلامی کلچر میں آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. بے حجابی نہیں ہے, بے عریانی نہیں ہے, خاتون کی حرمت کی سوداگری نہیں ہے. لیکن آج کا جو مغربی معاشرہ ہے اس نے خود اسی مسیحیت کے کلچر کو بھی پامال کر کے ایک سرمایہ دارانہ نیا کلچر اپنایا ہے, جس میں سرمایہ اہم ہے, اور سرمایہ کے لیے آپ انسان کو بیچ سکتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اس لیے اس نظام تعلیم سے متاثر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں وہی نظام آ رہا ہے. اب آپ اگر اپنی یونیورسٹیوں میں جائیں, اپنے اسکولوں میں جائیں, اگر آپ یہ جو کیمبرج اور یورپ سے مغرب سے وابستہ نظام ہائے تعلیم ہے, یہاں پر میں ان اسکولوں کے نام نہیں لیتا, وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی کلاسز ہی سے لڑکے اور لڑکی کو مکس گیدرنگ اور پھر ناچنے, موسیقی پر تھرکنے, اور اس طرح کی وہ چیزیں جو 5ویں 6ٹھی کلاس میں آ کر جنسی باقاعدہ تعلیم تک ان کی نوبت پہنچتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, کیا آپ کا معاشرہ اس چیز کا متحمل ہے؟ آپ کی دینی تعلیمات اس چیز کی متحمل ہیں؟ کیا اجازت دیتی ہیں؟ کیونکہ جب ان چیزوں کو آپ بچپن سے ان کے اندر ڈالتے ہیں تو نتیجتاً حیا ختم ہو جاتی ہے, عزت نفس کا احساس ختم ہو جاتا ہے, مرد کی قیمت اور عورت کی قیمت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, گناہ اور ثواب کا احساس ختم ہو جاتا ہے. نصاب تعلیم میں جو بنیادی ترین چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کی ویلیوز ہیں, آپ کی قدریں ہیں. یہ قدریں تمام انسانوں میں مشترک ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کسی پچھلے پروگرام میں اشارہ میں نے کیا تھا کہ جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت قدر کے طور پر جہاد کی ترویج ہمارے ریڈیو, ٹی وی, اخبار اور آپ کے سوشل سرکلز میں ان چیزوں کی بڑی ترویج ہوئی. لیکن جب 9/11 ہوا تو یہی جہاد گالی ہو گیا, یہی آپ کی حریت پسندی بغاوت ہو گئی, یہی آپ کی حریت پسندی دہشت گردی کہلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کلچر اور آپ کی ویلیوز کو انہوں نے جہاں ان کا مفاد تھا وہاں پر اس طرح سے یوز کیا, اور جہاں پر ان کا نقصان تھا وہاں پر اس طرح سے یوز کیا. یوز انہوں نے کیا,
استعمال ہم ہوئے. کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں تھا, اپنی ان بنیادوں پر ہم استوار نہیں تھے. ہمارا تو یقین ہٹایا گیا ہے اپنے اوپر سے, ختم کیا گیا. آپ غلط اردو بول دیں, لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. ہاں خوش ہوں گے کہ بھئی یہ بڑا ایک لفظ غلط انگریزی کا بول دیں, لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ ہی ہمیں جو ہے وہ اتنی فوقیت نہیں دی جاتی. بچوں کو اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جی آپ انگریزی بولیں بچوں کو. اچھا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, دنیا میں ٹھیک ہے آپ نے چلنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, دنیا سے آپ نے انکاؤنٹر کرنا ہے. آپ کو دنیا کی 10 زبانیں بھی آتی ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے, وہ اچھی بات ہے. لیکن آپ کی جو اپنی ویلیوز ہیں اس پہ بات کرنی ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.